وکٹورین ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے چنگیز خان کی 11ویں ایپیسوڈ کے بارے میں۔ حاکم شہر شمس الدین کے شہید ہونے کے بعد لوگ بد دل ہو گئے۔ شہر کے اندر جو لشکر تھا وہ منگولوں سے جنگ کرنا چاہتا تھا اور شہر میں بسنے والے لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ منگولوں کو سخت جواب دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 دن جنگ کرنے کے بعد بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے، انہیں آئندہ بھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لیکن شہر کے جو امراء تھے وہ اس سے متفق نہ ہوئے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ منگولوں سے صلح کر لی جائے۔ جب طلائی خان کو پتہ چلا کہ شہر کے اندر عوام اور لشکریوں میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے تو وہ شہر کے قریب آیا اور شہر کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اہل ہرات کان کھول کر سن لو، میں طلائی خان ہوں، چنگیز خان کا بیٹا۔ اگر تمہیں اپنی اور اپنے عزیز و اقارب کی جانیں عزیز ہیں تو مقابلے کا خیال ترک کر دو، اور اس سے پہلے جو تم لوگوں نے منگولوں کے 2 سرداروں جبی نیان اور صوبدائی سے معاہدہ کر کے سالانہ رقم ادا کرنے پر صلح کی تھی، اس رقم کو پیشگی ادا کر کے صلح کر لو۔ آخر اہل ہرات کی طرف سے ایک وفد صلح کی خاطر طلائی خان کی طرف گیا۔ اس وفد میں کچھ ایسے نوجوان بھی تھے جو اپنے سروں پر منگولوں کے لیے کپڑے کے ریشمی تھان اٹھائے ہوئے تھے۔ جب یہ لوگ سامان لے کر طلائی کے پاس پہنچے تو طلائی نے بدعہدی کرتے ہوئے صلح کرنے کے لیے آنے والوں اور وہ نوجوان جو اس کے لیے سامان لے کر آئے تھے ان کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد طلائی شہر میں داخل ہوا اور شہر کے اندر بھی اس نے قتل عام شروع کر دیا۔ آخر کار شہر کے اندر 12,000 مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد طلائی نے نہ جانے کیوں قتل عام کو رکوا دیا، تاہم اس نے وہاں اپنا ایک حاکم اور کوتوال مقرر کیا اور اس کے بعد واپس اپنے باپ چنگیز خان کے پاس چلا گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کا سلطان علاء الدین خوارزم شاہ ابھی تک منگولوں کے آگے آگے 2 لاکھ کے لشکر کو لے کر بھاگتا پھر رہا تھا۔ ایک موقع پر اس نے ایک جگہ پڑاؤ کر کے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کیا اور یہ پوچھا کہ اسے منگولوں کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے۔ اس پر لشکر کے اندر کچھ سالاروں نے مشورہ دیا کہ ہمارے پاس جو 2 لاکھ کا لشکر ہے اسے لے کر ہم منگولوں کے سامنے جم جائیں تو ہم اپنے قدم جما سکتے ہیں اور منگولوں کو شکست دے کر واپس جانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا بڑا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ بولا، اگر سلطان بذات خود منگولوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تو وہ کچھ محافظوں کے دستوں کے ساتھ اپنے اہل خانہ کو لے کر جنوب کی طرف چلے جائیں۔ ان کے پاس جو 2 لاکھ کا لشکر ہے وہ میرے حوالے کر دیں، میں جانوں اور منگول جانیں، پھر دیکھیں میں کیسے منگولوں کو مسلمانوں کی سرزمین سے نکال باہر کرتا ہوں۔ لیکن حالات کی بدبختی کہ اس موقع پر کچھ نجومیوں نے سلطان کو مشورہ دیا کہ جب تک منگول مسلمانوں پر حملہ کرتے رہیں گے سلطان کو درگزر کرنا چاہیے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ ان بدبخت نجومیوں کی بات سلطان کے ذہن میں بیٹھ گئی، نہ اس نے اپنے سالاروں کی بات مانی نہ ہی اس نے اپنے بڑے بیٹے جلال الدین کی اس پیشکش کو قبول کیا کہ لشکر اس کے حوالے کر دے۔ ان حالات میں پہلے تو منگولوں کے آگے آگے بھاگتے ہوئے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے ارادہ کیا کہ وہ ہندوستان کا رخ کرے، وہاں قسمت آزمائے گا، لیکن وطن کی محبت نے پھر قدم روک دیے۔ دوسری طرف جب منگولوں نے شہر کے شہر فتح کر لیے تب سلطان کے لشکر میں سے کچھ مسلمان بھڑک اٹھے۔ ان کا خیال تھا کہ سلطان بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے، قومی امنیت کا تقاضا ہے کہ ہم منگولوں کے سامنے ڈٹ جائیں اور انہیں بدترین شکست دیں۔ آخر لشکر کے گروہ نے سلطان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ سلطان کو بھی اس سازش کی بھنک پڑ گئی، لہٰذا رات کے وقت اس کے کچھ جنگجو اس کے خیمے پر حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے تیروں سے خیموں کو چھلنی کر دیا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ سلطان اب ہلاک ہو چکا ہے تب وہ اپنے خیموں کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن سلطان نے اس حملے سے پہلے ہی اپنا خیمہ تبدیل کر لیا تھا۔ اپنے لشکریوں کی اس حرکت سے اب خوارزم شاہ ہر کسی سے بدظن ہو چکا تھا۔ سلطان کے لشکر میں جن لوگوں نے اسے قتل کرنے کی سازش کی تھی انہیں اب خطرہ تھا کہ سلطان ان کے خلاف ضرور کارروائی کرے گا، لہذا وہ سلطان کے لشکر کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس طرح سلطان کے لشکر میں پہلے کی نسبت اور کمی واقع ہو گئی۔
اب سلطان کے ذہن پر منگولوں کا ایسا خوف طاری ہو گیا تھا کہ وہ کسی کی بات ہی نہیں مانتا تھا۔ اس موقع پر اگر وہ منگولوں کے مقابلے میں جم جاتا اور جس طرح ماضی میں اس نے فتوحات حاصل کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دی تھی، اگر وہی روش اختیار کر لیتا تو منگول ایک جنگ میں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن علاء الدین نے ایسا نہیں کیا۔ آخر اپنے لشکر کے ساتھ اس نے ایک ایسے مضبوط اور مستحکم قلعے میں پناہ لینے کا ارادہ کیا جو قزوین اور ویلم شہر کے درمیان کوستانی سلسلوں کے اندر تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ قلعہ 7 میل کے علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ جب سلطان وہاں پہنچا تاکہ وہاں محصور ہو کر قلعے کے انتظامات کو مزید مضبوط کرے، لیکن وہاں جا کر اس نے قلعے کا جائزہ لیا اور اسے غیر تسلی بخش قرار دیا۔ اس کے بعد وہاں سے وہ نکل کر نیشا پور پہنچا، وہاں سے رے شہر سے ہوتا ہوا پھر بدحواسی کے عالم میں ہمدان اور اصفہان کے درمیان ایک قلعے میں قیام کیا۔ اس موقع پر سلطان نے ایک اور اقدام کیا۔ اس کے پاس لوہے کے 10 بڑے بڑے مضبوط صندوق تھے جو ہیرے، جواہرات اور دولت سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ ساری دولت اس نے ایک سالار کے حوالے کی اور اسے حکم دیا کہ وہ یہ ساری دولت اردبان نام کے قلعے میں جا کر رکھ دے اور وہاں اس کی حفاظت کرے۔ یہ قلعہ رے شہر کے نواح میں تھا، لہذا سلطان کی ساری دولت اس قلعے میں چھپا دی گئی۔ اب حالت یہ تھی کہ سلطان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آنا جانا، غرض کے ہر حرکت بے مقصد تھی۔ ایک موقع پر وہ اپنے لشکر کے ساتھ تبرستان کی طرف جا رہا تھا کہ منگولوں کے ایک لشکر سے ٹکراؤ ہو گیا۔ اس موقع پر اگر سلطان دل جمی سے لڑتا تو منگولوں کو بدترین شکست دے دیتا۔ منگولوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا بھی اور اس کے لشکری بھی جم کر لڑے، لیکن تھوڑی دیر کی لڑائی کے بعد سلطان میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا، تاہم اس کے جنگجوؤں کو بھی اس کے ساتھ بھاگنا پڑا۔ منگول چونکہ سلطان کو شکل سے نہیں پہچانتے تھے، اس طرح سلطان بچ نکلا۔ اس کے بعد سلطان قارون نام کے قلعے میں پہنچا، وہاں سے اس نے بغداد جانے کا ارادہ کیا۔ چونکہ خلیفہ بغداد کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں تھے، لہذا ادھر جانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ اب سلطان نے مازندران کا رخ کیا، چونکہ وہ سکون قلب کی دولت سے یکسر محروم ہو چکا تھا، اس لیے وہ ایک دن سے زیادہ کسی مقام پر قیام نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ مازندران کا محل وقوع ایسا تھا کہ وہاں منگول آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطان کی گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھ کر اس کے اپنے سالار بھی ہمت ہار بیٹھے تھے۔ سلطان سے بھی زیادہ وہ حساس ہو چکے تھے۔ سلطان کے سالاروں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنے اہل خانہ، بیٹوں اور بیوی کو ایلان اور قارون کے قلعوں میں محفوظ کر کے خود بحر خضر کے کسی ایک جزیرے میں قیام کر لے، وہاں منگول کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ چنانچہ سلطان نے ایسا ہی کیا۔ ان جزیروں میں سے ایک میں پہنچ کر سلطان محفوظ ہو گیا، لیکن اس نے جو اپنے اہل خانہ کو ایلان اور قارون کے قلعوں میں چھوڑا تھا، ان قلعوں کا منگولوں نے محاصرہ کر لیا۔ تھوڑی سی مزاحمت کے بعد منگولوں نے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ جس قدر محافظ اور دیگر مرد تھے، سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مرنے والوں میں سلطان کے قریبی عزیز بھی تھے۔ بڑی عمر کی عورتوں کو مار دیا گیا۔ سلطان کی بیٹیوں اور دوسری خوبصورت لڑکیوں کو منگول سرداروں نے آپس میں بانٹ لیا۔ جب یہ افسوسناک خبر سلطان کو ملی تو اسے بڑا دھچکا لگا، تاہم وہ کچھ دن بیمار رہ کر وفات پا گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ رپورٹ پسند آئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی قسط آپ کے پاس بغیر تاخیر کے پہنچ سکے۔